الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حضرات معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کا قرب انسان کے لیے سب سے اہم ہے۔ دنیا کے اندر اگر انسان کسی جگہ ملازمت کرے یا پھر انسان کسی جگہ پر تجارت کرے، انسان کسی بھی جگہ پر ہو تو وہاں پر جو آدمی بڑا ہوتا ہے، ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ میں جہاں پر پڑھا رہا ہوں یہاں کے بڑوں سے میں کیسے قرب حاصل کر لوں، کیسے ان کے قریب ہو جاؤں، ان کے قریب لوگوں میں سے میں کیسے شامل ہو جاؤں، اور علاقے کے بڑے آدمی کہ یہاں میں اپنی پہچان کیسے بناؤں کہ لوگ اس کے سامنے میرا نام لے تو وہ مجھے پہچان لیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قرب حاصل کرنے کے لیے نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، رمضان کے روزے بھی ہے، قرآن مجید جیسی عظیم المرتبت، عظیم الشان، منزل من اللہ کتاب بھی ہے، لیکن سب سے اہم ترین چیز اللہ کی معرفت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم چیز وہ ہے تقویٰ ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے محبت اور اس کی ناراضگی کے خوف کی وجہ سے اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے بچنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا، یعنی یہ کہ تقویٰ ہے اللہ سے محبت، اور اللہ کی محبت جب حاصل ہوں گی تو اللہ کی معرفت اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اب تقویٰ کہتے ہیں ہر اس کام سے، ہر اس بات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا جس کے کرنے سے، جس کے کہنے سے، جس کے بولنے سے اللہ نے منع کر دیا ہے، اور ان احکام پر عمل کرنا جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی یہ کہ تقویٰ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان سے بچے رہنے کا، ان سے دور رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کن کاموں سے رکے رہنے کا حکم دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نافرمانی سے، اور آنکھوں کا غلط جگہ استعمال کرنے سے، اور جھوٹ بولنے سے، چغلی غیبت کرنے سے، تہمت باندھنے سے، بدزبانی استعمال کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ نے ان چیزوں سے رکے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اب جب انسان ان سارے چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گا تو وہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ جیسی عظیم نعمت کو پیدا فرما دیا ہے، اور وہ انسان متقی ہے۔ جب انسان متقی بن جائے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں سے یہی فرمایا کہ یہ رمضان کی آمد، رمضان کے آنے کے بعد انسان روزے رکھتا ہے، اور روزے رکھنے کا مقصد، بنیادی مقصد، اہم ترین مقصد اللہ نے یہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر روزے رکھنے کی وجہ سے تقویٰ پیدا ہو جائے، تقویٰ کی صفت، تقویٰ کی فطرت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور تقویٰ ہی اصل چیز ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی، اور رمضان بھی آتا ہی اس لیے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان جب انسان کے پاس آ جاتا ہے تو انسان روزے کی حالت میں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، فون کے غلط استعمال سے، ٹی وی کے دیکھنے سے، اور اپنی زبان کو غلط جگہ پر استعمال کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، اس لیے کہ میں روزے سے ہوں اور مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تقویٰ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان کے جانے کے بعد بھی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہاں کوئی نہیں لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان زندگی گزارنا چاہیے۔ جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ متقین یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اب جب کوئی انسان تقوی اختیار کرنے کے بعد اللہ کا دوست بن جائے تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں رہتا اور نہ ہی وہ لوگوں سے جو ہے ڈر ڈر کر جیتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر جو ہے کوئی غمگین ہونے کی بات ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ انسان اللہ کا دوست ہوتا ہے اور اللہ کے دوست جو ہے کسی سے ڈرتے نہیں اور غم زدہ زندگی گزارتے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تقوی اختیار کر رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ تقوی ہمارے اندر پیدا کرے اور اللہ سے ڈرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ اور مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس استحضار کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ آج تقوی کا یہ خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی جیسی عظیم صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے، اور تقوی ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو تنہائی کے اندر، اجتماعیت کے اندر، جلوت میں، خلوت میں انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جس انسان کے اندر تقوی نہ ہو وہ بھلے ان لوگوں کے سامنے عبادت تو کرتا ہے، لیکن جب انسان جو ہے خلوت کے اندر یعنی تنہائی میں جب جاتا ہے تو وہ اللہ کی فرما برداری کو، چادر کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے فرما برداری کے چادر کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور داغدار کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز، جو بنیادی چیز تقوی ہے، اسی کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ انسان کو سب سے پہلے تقوی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی جیسی عظیم صفت سے ہمارے دلوں کو متصف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔